آپ اپنی یعنی ساس کے لیے عمرہ یا طواف وہاں کر سکتے ہیں، وہ بھی تمہاری ماں کے برابر ہے۔ رمضان کے مہینے میں ڈاکٹر کے کہنے سے دونوں میاں بیوی ملے، یعنی انہوں نے مباشرت کی، تو لازمی بات ہے کہ ان کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کے کہنے سے وہ ٹیسٹ تم رات کو کرا لیتے، کوئی ضروری تھا کہ دن میں روزہ برباد کرو؟ بہرحال تمہارے ذمہ کفارہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ وہ جو ہے نا 60 مسکینوں کا کھانا، جو روزے نہ رکھ سکتا ہو اس کے لیے ہے۔ عقیقے کے لیے بھی آپ گائے یا بیل میں حصہ رکھ سکتے ہیں۔ عقیقے کا گوشت جو ہے اپنے ہمسایوں میں تقسیم کر دیں، مدرسے کو دے دیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میت کے ماتھے پر پتہ نہیں کسی چیز کا ٹکڑا رکھ کر سرما اور عطر ملا کے کلمہ لکھتے ہیں، بدعت ہے، بالکل گھڑی ہوئی بدعت ہے۔ میت کے کفن کے اندر گردن کے پاس چینی ڈالتے ہیں، یہ بھی بالکل گھڑی ہوئی بدعت ہے۔ یعنی وہ کیا قبر میں چینی کھائے گا؟ ہمارے امام مسجد میں پہلے کتے پالے تھے، اب بلیاں پالتے، کوئی بات نہیں، تم کون سا پیچھے بایزید بستامی کھڑے ہو؟ جیسا امام ہے ویسے مقتدی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ شروع کرنے کے معاملے میں لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہاں بالکل مسند امام ابو حنیفہ ان کی بڑی عظیم کتاب ہے، یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اچھا فرض محال کتاب نہ ہو تو حضرت ابو بکر کی کون سی کتاب لکھی ہوئی ہے تمہارے پاس؟ پھر ان کی شان بھی کم ہو جائے گی۔ یہ ایسے لوگ ہیں، بس پتہ نہیں ان کے دلوں میں کیوں ائمہ سے بغض ہے، حالانکہ ائمہ سے بغض رکھنے والے کا خاتمہ جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اللہ کرے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب کوئی کافر حملہ آور ہو۔ سہارنپور سے آپ نے سلام کہا، جزاک اللہ خیر جزا۔ میت کے گھر کا کھانا جو ہے 3 دن تک نہ کھائیں بلکہ ان کو کھانا بھیجیں۔ امام تکبیر تحریمہ کے بعد پہلے ثنا پڑھے گا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ پرانی جان نمازوں کا کیا کریں؟ کسی غریب کو دے دیں، وہ استعمال کریں گے۔ مچھلی کا جو ہے نا، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تم نے اس کا سر کاٹنا ہے تو کاٹ لو۔ آسٹریلیا میں گورنمنٹ نے پانی کی کمی کی وجہ سے اونٹوں کو مارنے کا حکم دیا، بالکل جانداروں کو نہ ماریں، اس کو کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں۔ ایک آدمی ان کے سر میں درد ہے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے زمزم پہ دم کرے پیتا رہے۔ میری بیوی ویزے پہ آئی ہے، مکے میں بغیر احرام کا، بالکل اس پہ دم ہے، یا اس کو طائف لے جا کر عمرہ کرا دو تو پھر دم سے بچ جائے گی۔ اگر عمرہ ادا کرنے کے بعد 2 ساتھی ایک دوسرے کی حلق کر دیں، جائز ہے۔ سفر میں اگر امام مقیم ہو تو امام کے پیچھے بالکل نماز پڑھیں، پھر آپ کو بھی پوری پڑھنی ہوگی چونکہ آپ امام کے تابع ہیں۔ سفر میں امام مغرب کی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، حنفی مسلک میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی سنتیں اور نفل پڑھ رہا ہے، پیچھے آ کے کوئی کھڑا ہو گیا یعنی یہ امام بن جائے، تو حنابلہ کے نزدیک تو جائز ہے کہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام قوی ہونا چاہیے اور نیت بھی ایک ہو۔
میرا میڈیکل سٹور ہے، میں مریضوں کو بھی چیک کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، قانون جانے تم جانو، شریعت منع نہیں کرتی۔ اگر تمہیں ان دوائیوں کا علم ہے جو دیتے ہو، چونکہ بغیر علم کے دینے سے اگر کوئی مر جائے پھر تم پہ قتل کا گناہ آئے گا۔